نیلے پہاڑ، 3 بہنیں اور جنت۔ خیر باہر موسم بہت سرد تھا، اس کی وجہ ٹھنڈی اور تیز ہوا تھی۔ چنانچہ ہم کافی لے کر آگے روانہ ہوئے اور کچھ دیر میں بلو ماؤنٹین کے پہاڑی سلسلے پر جا پہنچے۔ یہ جگہ ایک بالکل منفرد پہلو سے خوبصورت تھی۔ میں نے پہاڑوں کے بہت روپ دیکھے ہیں، ہم پاکستانیوں سے زیادہ پہاڑوں کو کون جان سکتا ہے۔ پروردگار نے ہمیں دنیا کے بلند ترین اور خوبصورت ترین پہاڑ دیے ہیں۔ میں نے وادی کاغان، کالام اور ہنزاؤ گلگت میں ہر طرح کے پہاڑ دیکھ رکھے ہیں۔ فلک بوس عظیم الشان پہاڑ، دیار کی خوشبو بکھیرتے بلند قامت درختوں سے اٹے ہوئے پہاڑ، سبز گھاس کی پوشاک پہنے اور اپنے دامن پر رنگا رنگ پھولوں کے موتی بکھیرتے ہوئے پہاڑ، سردیوں میں برف کا لبادہ اوڑھے اور گرمیوں میں اپنی چوٹیوں پر برف کا تاج سجائے سفید پہاڑ، سرد و گرم موسم سے بے نیاز سال بھر برف کی چادر نہ اتارنے والے ناگا پربت، فلک سیر اور راکا پوشی جیسے بلند ترین پہاڑ، کچھ نہ ہو تو مٹی کے رنگ میں رنگے ہوئے پہاڑ۔ پھر ابھی حال ہی میں ترکی اور پھر اس کے بعد بلوچستان میں دیکھے ہوئے عجیب و غریب خلقت پہاڑ، جو پہاڑ کم اور فائن آرٹس کے نمونے زیادہ لگتے ہیں۔ مگر بلو ماؤنٹین پہاڑ ان سب سے جدا تھے۔ یہ پہلے پہاڑ دیکھے جو نیلاہٹ مائل تھے، حتیٰ کہ ان پر موجود سبز جنگلات کا رنگ بھی نیلا نظر آ رہا تھا۔ بلو ماؤنٹین کی خاص بات یہاں موجود 3 سسٹرز یا 3 بہنیں تھیں۔ یہ بالکل قریب ہی واقع 3 چٹانیں تھیں جو سر اٹھائے ایک ساتھ کھڑی تھیں۔ میں نے انہیں دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، میں ان سے کہیں زیادہ خوبصورت پہاڑ دیکھ چکا تھا۔ ان کے مختلف سٹرکچر کی وجہ سے بھی نہیں، میں ان سے کہیں زیادہ عجیب و غریب اور مختلف پہاڑ دیکھ چکا تھا۔ انہیں دیکھتے رہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ کہیں ان کا ذکر پڑھ رکھا تھا، ان کی تصویر بھی دیکھ رکھی تھی۔ آسٹریلیا آنے سے قبل جب ان کی تصویر دیکھی تو سوچا تھا کہ شاید یہاں جانا ہو، مگر یہاں آنے کے بعد سب چیزیں اپنے میزبانوں پر چھوڑ دی تھیں تو خیال نہیں تھا کہ ان کو دیکھ سکوں گا۔ مگر بلو ماؤنٹین آتے وقت یہ معلوم نہ تھا یہاں ان 3 سسٹرز سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ واقعہ میرے لیے جنت کا ایک تجربہ بن گیا۔ خدا کی جنت اپنے تصورات اور خواہشات کو پا لینے کا نام ہے، مگر قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان وہاں اپنے تصورات اور خواہشات کو بالکل غیر متوقع انداز میں پائے گا۔ انسان کو اس کی متوقع چیزیں بڑے ہی غیر متوقع انداز میں ملیں گی۔ پانے کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا اور غیر متوقع انداز میں پانے کا یہ طریقہ انسان کو کبھی بور نہیں ہونے دے گا۔ ملاوٹ، اخلاقی بحران اور تباہی۔ مجھے زندگی میں جو چیزیں سب سے زیادہ ناپسند ہیں ان میں سے ایک شاپنگ کرنا ہے، تاہم بعض اوقات یہ مجبوری بن جاتی ہے۔ یہاں سے بھی کچھ چیزیں لینا تھیں، اس لیے عاطف مجھے 1-2 شاپنگ سینٹرز لے گئے۔ میری یہاں سے شاپنگ کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ملک سے کئی برس باہر رہنے کے بعد جب میں واپس لوٹا تو مجھے پہلی دفعہ حقیقی معنوں میں اندازہ ہوا کہ پاکستان میں غذا یا دوا کچھ بھی خالص نہیں ملتا۔ چیزیں جعلی نہ بھی ہوں تب بھی کوالٹی کا بہت فرق ہوتا ہے۔ عام استعمال کی چیزوں میں یہ ظلم تو پھر گوارا کر لیا جائے، مگر غذا اور دوا میں اس ملاوٹ پر اس کے سوا کیا کہا جائے کہ قوم شعیب کے معاملے میں اللہ نے اس کو بہت بڑے جرم کے طور پر بیان کیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو چیزیں باہر کی چیزوں کے نام پر فروخت ہوتی ہیں ان کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ دنیا بھر سے وہ مال جس کی ایکسپائری ڈیٹ قریب آ گئی ہو اور فروخت نہ ہو سکے دبئی آتا ہے، جہاں سے یہ پاکستان بھیج دیا جاتا ہے، جس کی ایکسپائری ڈیٹ تبدیل کر کے اسے باہر کی اشیاء کے نام پر فروخت کیا جاتا ہے۔ شہر کے چند پوش علاقوں کو چھوڑ کر بیشتر جگہوں پر فورن آئٹمز کے نام پر یہی اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔ بیچارے عام لوگ زیادہ پیسے دے کر بھی دھوکہ ہی کھاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اخلاقی زوال آخری درجے میں پہنچ چکا ہے۔
ایسی قوم میں جہاں اس طرح کا زوال ہو، جب ٹکراؤ اور تصادم کی جوشیلی تقریریں سنتا ہوں تو بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ انبیاء کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ جب سزا دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو قوم عملی طور پر اس اخلاقی پستی کا شکار ہوتی ہے، مگر خود کو صالحین کی جماعت سمجھ کر طاقتور اقوام سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، جس کے بعد تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کاش میری قوم کسی مزید حماقت میں چھلانگ لگانے سے پہلے اپنی اخلاقی حیثیت پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فطرت کا GPS۔ اس سفر سے واپسی پر ہمیں سلیمان صاحب کے ہاں ڈنر پر جانا تھا۔ ان کا گھر مقامی قبرستان کے قریب واقع تھا۔ فاروق صاحب کے والد یہیں مدفون تھے۔ فاروق صاحب سلیمان صاحب کے ہاں جاتے ہوئے مجھے قبرستان دکھانے لے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم دوسرے گیٹ سے سلیمان صاحب کے گھر کے بالکل قریب نکل جائیں گے، مگر وہ راستہ بند تھا، اس لیے ہم یہاں کچھ دیر بھٹکتے بھی رہے۔ اسی دوران میں ہم نے گاڑی میں چلتے ہوئے کم و بیش پورا قبرستان دیکھ لیا۔ یہ ایک مشترکہ قبرستان تھا جس میں مسیحیوں کے مختلف فرقوں کے علاوہ مسلمانوں اور بدھوں وغیرہ کی بھی قبریں تھیں۔ ہمارے قبرستانوں کے برعکس صاف ستھرا قبرستان تھا۔ یہاں بھٹکتے ہوئے مجھے گاڑیوں میں موجود GPS اور نقشے کی رہنمائی یاد آئی۔ اس رہنمائی میں گاڑی چلانے والا اگر غلط موڑ مڑتا ہے تو کمپیوٹر اسے توجہ دلاتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ ڈرائیور ہی کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب انسان کو بھیجا ہے تو اس کی فطرت میں خیر و شر کے شعور کا ایک GPS سسٹم رکھ دیا ہے جو ہر غلط قدم پر خاموش آواز میں اسے متنبہ کرتا ہے۔ یہ قبریں بھی ایک خاموش نوعیت کی ایسی ہی آواز تھیں۔ یہ آواز اپنی خاموش زبان میں انسان کو یہ بتا رہی تھی کہ وہ اس دنیا، اس کی رنگینیوں، اس کی حسین و جمیل گاڑیوں، دلربا چہروں، شاندار گھروں اور دیگر تفریحات کے پیچھے کبھی یہ حقیقت نہ بھولے کہ اس کی آخری منزل یہ قبرستان ہی ہے۔ انسان اس دنیا میں ایک عارضی مدت کے لیے امتحان دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ دنیا کو اپنا مقصد بنا لے۔ انسان کو لوٹ کر اپنے رب کے حضور جانا ہے۔ اس روز وہی کامیاب ہوگا جس نے فطرت کے GPS سسٹم کی رہنمائی قبول کی۔ جنت کی منزل تک وہی لوگ پہنچیں گے، باقی لوگ ابدی طور پر جہنم کے قبرستان میں بھٹکتے رہیں گے۔ خواتین کی طاقت۔ سلیمان صاحب کا پوسٹ آفس کا بزنس تھا۔ ان کے گھر دعوت میں کئی احباب شریک تھے، جن میں ذوالفقار صاحب اور فاروق صاحب کے علاوہ کئی اور احباب شامل تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ نے بھی، جو ایک ڈاکٹر تھیں، کھانے کا ویسا ہی بھرپور اہتمام کیا تھا جیسا کہ دوسری خواتین نے کیا تھا۔ باقی خواتین کی طرح ان کے سوالات بھی ان کے دینی ذوق کا اظہار تھے۔ خواتین سے متعلق میری ایک آبزرویشن ہے جسے میں قارئین اور خاص کر خواتین قارئین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں مرد و خواتین کی اس مغربی مساوات کا قائل تو نہیں ہوں جس نے عورتوں کو مشقت میں ڈال دیا ہے، مگر یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی سماج جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، خواتین طاقتور ہوتی جا رہی ہیں اور ان کا کردار بڑھتا جا رہا ہے۔ عہد شکار اور عہد زراعت میں جب زندگی کے میدان میں جسمانی طاقت ہی فیصلہ کن قوت کی حامل ہوا کرتی تھی، خواتین کا سماجی رول بہت کم تھا۔ خاص کر مختلف خطرات اور بیماریوں کی بنا پر جب انسانوں کو موت کا مسلسل سامنا رہتا تھا تو خواتین کا یہ رول زیادہ اہم تھا کہ وہ اپنی طاقت اور توانائی کے بہترین ایام میں بچے جنتی رہیں تاکہ کسی قبیلے اور گروہ کو افرادی قوت میں کمی کا سامنا نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ بچے جننے کے بعد ان کی نگرانی اور پرورش خود ایک بڑا کام بن جاتا ہے۔ تاہم صنعتی دور میں صورتحال بدلنا شروع ہوئی۔ مشین کی طاقت نے جسمانی طاقت کو غیر اہم کر دیا۔ مختلف بیماریوں کے علاج دریافت ہونے کے بعد آبادی میں کمی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب 2-3 بچوں کے بعد خواتین فارغ ہو جاتی ہیں۔ انفارمیشن ایج میں صورتحال مزید بدلی۔ اب انگلیوں کے لمس سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں دنیا بھر میں خواتین کا رول بڑھ رہا ہے اور بڑھتا چلا جائے گا۔
ایسے میں ہماری خواتین کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے صدیوں کے سماجی کردار کی بنا پر گھر میں بیٹھ کر لایانی گفتگو، غیبت و ظن و گمان پر مبنی باتوں، شاپنگ، دوسری خواتین سے لباس، گھر اور دیگر مادی چیزوں کے باہمی مقابلے میں اپنی زندگی کو ضائع کر دیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ انسان بنائیں اور دوسری طرف خود اعلیٰ انسان بننے اور سماج میں اپنا کردار ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اس معاملے میں ہماری ماؤں حضرت خدیجہ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما جیسی عظیم خواتین کا غیر معمولی ماڈل ہمارے سامنے ہے۔ یہ دونوں ایک طرف اپنے عظیم المرتبت شوہر کی زبردست مددگار تھیں، اپنے بچوں کے ساتھ امت کی بھی بہترین مائیں تھیں، اور دوسری طرف اپنی ذاتی حیثیت میں ایک قبائلی معاشرے میں بھی کاروباری اور علمی طور پر بہت فعال رہیں۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ خواتین سطحی چیزوں سے بلند ہو جائیں۔ خاندانی سیاست، فیشن اور مادیت میں مقابلہ بازی، اپنی طاقتور زبان کا غلط استعمال اور اپنے اتنے ہی طاقتور نسوانی جمال کا بے موقع اظہار کا جذبہ وہ پست چیزیں ہیں جو خواتین کی فیصلہ کن کمزوریاں ہیں۔ ان کے ساتھ وہ کبھی اعلیٰ انسان نہیں بن سکتی، نہ اپنے بچوں کو اعلیٰ انسان بنا سکتی ہیں۔ خواتین کو جنت میں اگر اعلیٰ مقام پانا ہے تو ان کو اپنی تربیت کرنا ہوگی، علم حاصل کرنا ہوگا، اپنی شخصیت کو پروقار بنانا ہوگا، اپنے وقت کے بہتر استعمال کو سیکھنا ہوگا۔ انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جنت میں جو مقام ایک مرد بہت سخت جد و جہد کے بعد پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ مقام حاصل کرنا بہت آسان کر رکھا ہے۔ خواتین کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جنت میں جو خصوصیات انسان کو لے جانے والی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان میں فطرتاً زیادہ رکھی ہیں۔ نرمی، رحم اور ہمدردی جیسی جنتی صفات ہر خاتون میں وافر ہوتی ہیں۔ بچوں کی تربیت اور دوسروں کی خدمت جیسے کام ان کی فطرت ہیں۔ ان چیزوں کی موجودگی میں جنت میں جانا اور بلند درجات پانا کون سا مشکل کام ہے؟ بس وہ اپنی کچھ کمزوریوں پر قابو پا لیں جو اوپر بیان ہوئیں، تو وہ کم کوشش سے اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل کر سکتی ہیں اور زیادہ بہتر انسان بن سکتی ہیں، اور جنت بہتر انسانوں کے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔